قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ڈیل آف لداخ آج کل ڈرا اور سہما ہوا بھارتی گودی میڈیا یہی شور مچا رہا ہے کہ چین نے امریکہ کے ڈر سے بھارت کے ساتھ ڈیل کر لی ہے۔ ویسے بڑا ہی بے وقوف بھارتی بکاؤ میڈیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ رپورٹنگ کرتے کہ انڈیا کے ڈر سے چین نے ڈیل کر لی ہے، الٹا اپنی ہی کمزوریوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں۔ خیر، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کوئی ڈیل ویل نہیں ہوئی۔ چین اور پاکستان نہ کبھی کسی سے ڈرے ہیں اور نہ ہی ڈرنے والے ہیں۔ چین نے امریکی برطانوی بحری بیڑوں کے آنے کے بعد دنیا کا خطرناک ترین ہتھیار پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ کیا ہے وہ خطرناک ہتھیار؟ کیسے وہ دنیا کے خطرناک ترین رافیل اور F-16 کو بھی ڈھیر کر دیں گے؟ جان کر آپ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ امریکہ کے خفیہ ادارے کے سربراہ نے چین سے متعلق کون سا بڑا انکشاف کر دیا ہے جسے جان کر آپ بھی چین کو داد دیں گے۔ ویڈیو میں بتائیں گے کہ لداخ کی موجودہ صورتحال کیا ہے، کون کہاں کھڑا ہے اور اگلے 48 گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیا چین امریکہ کی سپرمیسی کو نیست و نابود کرنے جا رہا ہے؟ کیسے چین دنیا میں ورلڈ آرڈر تبدیل کرے گا، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 2020 نہ صرف بھارت امریکہ کی تباہی بلکہ چین، پاکستان اور مسلم ممالک کے لیے انتہائی خوش آئند ثابت ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ڈیل آف لداخ ہو یا ڈیل آف ایشیا، اب ایسا کچھ ہونے والا نہیں۔ بھارتی میڈیا تو روز یہ خبریں چلا رہا ہے کہ چین ڈر کے مارے راستے سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور لداخ کے کئی کلومیٹر کا علاقہ اس نے چھوڑ دیا ہے، لیکن نہیں جناب، اب لداخ میں چین ایسی گھاٹی پر بیٹھ گیا ہے جس کے بالکل نیچے کشمیر کو جانے والی سڑک یعنی بھارتی سپلائی لائن موجود ہے۔ اب چین جب چاہے بھارت کی کشمیر کو جانے والی یہ سڑک کاٹ سکتا ہے۔ خیر، یہ تو پہلی خبر تھی کہ چین نے لداخ کے علاقوں کو خالی نہیں کیا۔ اب دوسری بڑی خبر کے مطابق جہاں امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ چین پر حملہ آور ہونے کے لیے ساؤتھ چائنا سی میں آن پہنچا ہے، وہیں چین نے بھی جوہری طاقت رکھنے والے خطے میں اپنے سب سے اہم اتحادی پاکستان کو بھی دفاعی اعتبار سے مزید مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اگر کوئی جنگ چھڑی تو یقیناً چین پاکستان کے ساتھ مل کر دنیا کی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے۔ اسی لڑائی کے پیش نظر چین پاکستان کو دنیا کا جدید ترین جنگی طیارہ پاکستان کے حوالے کرنے لگا ہے۔ چین نے پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین جنگی طیارہ تحفے میں دینے کا اعلان کر کے مودی سرکار کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اب مودی چائے والے کے اربوں ڈالر کے رافیل طیارے کسی کام کے نہیں رہے، کیونکہ اس خطرناک جنگی طیارے کے سامنے نہ تو رافیل ٹکنے والا ہے اور نہ ہی F-16۔ مودی سرکار کو چین پاکستان کے ساتھ پنگا لینا مہنگا پڑ گیا۔ پاکستان کے علاقے کشمیر اور گلگت بلتستان پر نظر رکھنے والے مودی کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ فرانس سے ملٹی بلین ڈالرز کے رافیل خریدنا مہنگا پڑ گیا۔ چین نے پاک چین دوستی کا حق ادا کر دیا۔ پاکستان کو رافیل سے بھی طاقتور امریکی طیارے F-35 اسٹیل کے مقابلے کے جنگی طیارے دینے کی ڈیل فائنل ہو چکی ہے۔ JF تھنڈر سے شروع ہونے والی پاک چین دوستی ہمالیہ سے بھی بلند ہو گئی ہے۔ چین نے اب JF اسٹیل جنگی طیارہ دینے کا وعدہ وفا کر دیا ہے۔ لداخ میں تازہ ترین صورتحال کے بعد چین اپنے دوست ممالک کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہا ہے، جس میں ابھی چند دن پہلے ہی چین نے دنیا کے خطرناک ترین ڈرونز بھی پاکستان کے حوالے کیے ہیں۔ اب گیم بڑی زبردست ہے، چین کسی صورت بھی اب پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ جو پنگا مودی چین کے ساتھ لے بیٹھا ہے وہ اب بھارت کی بربادی پر ہی ختم ہونے والا ہے، کیونکہ یہ بات اٹل ہے، بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے
ہونے ہیں، جس کی شروعات اب چین کر چکا ہے۔ بھارت کو بچانے کے لیے امریکہ اب اپنے اتحادیوں کے ساتھ چین پر چڑھائی کرنے کے لیے ساؤتھ چائنا سی میں پہنچ چکا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں ایک بڑی زبردست اور خوشائن بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق چین نہ صرف JF تھنڈر کی طرح پاکستان کو J-35 اسٹیل طیارے فی الفور فراہم کرے گا، بلکہ سونے پر سہاگا چین JF تھنڈر کی پالیسی کے تحت پاکستان کو J-35 اسٹیل کو بنانے کی ٹیکنالوجی بھی مہیا کرے گا۔ مطلب اس کے بعد پاکستان دنیا کے خطرناک ترین جنگی طیارے بنانے میں خود کفیل ہو جائے گا۔ میرے خیال میں مودی کی نیندیں حرام کرنے کے لیے یہی خبر کافی ہے۔ چین کی جانب سے تیار کیے جانے والے 4th جنریشن J-35 جنگی طیارہ امریکہ کے F-35 اسٹیل طیارے کی ٹکر قرار دیا جا رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ J-35 منصوبے کی تکمیل سے چینی فضائیہ بے انتہا طاقتور ہو جائے گی، اور اگر یہ طیارے پاکستان کو مل گئے تو پاک فوج کی طاقت بھارت سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گی۔ J-35 کو تاریخ کے تباہ کن جنگی جہاز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہاں میرے دماغ میں مودی کے لیے بس ایک جملہ آ رہا ہے، تیرا کیا بنے گا کالیا۔ ایشیا کی صورتحال اس وقت انتہائی کشیدہ ہے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے چین بھارت متوقع جنگ میں امریکہ کے بعد برطانیہ آسٹریلیا کی انٹری کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ نظر آ رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چین بھارت لڑائی میں مغربی طاقتیں مصالحت کا کردار ادا کرتیں، لیکن میں حیران ہوں اقوام متحدہ سے لے کر سلامتی کونسل کے اجلاس تک چین بھارت جنگ سے متعلق کوئی ایک بیان سننے کو نہیں مل رہا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل جیسے بڑے بڑے ایوان امریکہ کے ہی پالتو ہیں۔ چین سے مذاکرات کے بعد بھارت کو بڑی شکست کا سامنا ہے۔ انڈیا اپنے کئی علاقوں سے محروم ہو چکا ہے۔ چین نے سب سے اہم پیانگونگ تسو جھیل کے علاقے کا قبضہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ چین کے ساتھ لداخ کے علاقے میں ہونے والی جھڑپوں کا معاملہ بھارت کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ بھارت کے میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک تمام معاملات پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، تاہم حقیقت یہ ہے کہ چین کے ساتھ لیا گیا پنگا بھارت کے لیے اس کی تاریخ کی شرمناک ترین شکست بن گیا ہے۔ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ چین نے بھارت کے جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا وہ ان علاقوں سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ چین سے مذاکرات کے بعد بھارت اپنے کئی علاقوں سے محروم ہو گیا ہے۔ لداخ میں بھارتی فوج پیٹرولنگ پوائنٹ 14, 15, 17 اور 17A میں پیٹرولنگ کرتی رہی ہیں، لیکن اب بفر زون کے معاہدے کا مطلب ہے کہ اب یہ علاقے بھارت کے کنٹرول میں نہیں رہے۔ بھارتی فوج ان علاقوں میں قدم نہیں رکھ سکتی، جبکہ چین پیانگونگ تسو جھیل کے علاقے سے انخلا پر بھارت کے لیے تیار نہیں، جھیل کے علاقے سے انخلا پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لداخ میں چینی دستے ابھی تک پیچھے نہیں ہٹے۔ پینگونگ جھیل اور ڈیسپانگ کے فنگر 4 علاقے سے انخلا اہم ترین متنازع مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ابھی تک لداخ کے پینگونگ علاقے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق فریقین کے درمیان سب سے متنازع مسئلہ چینی فوجیوں کا پینگونگ جھیل اور ڈیسپانگ کے فنگر 4 علاقے سے انخلا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستانی فوج کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ چینی فوج ابھی تک اس متنازع مقام سے پیچھے نہیں ہٹی ہے، ان کے ساز و سامان بھی وہیں موجود ہیں۔ لداخ سیکٹر کے وادی گلوان، ہاٹ سپرنگز اور گوگرا پوسٹ سے ہندوستانی اور چینی فوجیوں کی واپسی کا آغاز ہو گیا ہے، تاہم ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ چین کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ امریکی خفیہ ادارے نے چین کو امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا ہے۔ واشنگٹن کے ہڈسن انسٹی ٹیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے امریکی خفیہ ادارے کے ڈائریکٹر
क्रिस्फोर्ड ने कहा कि चीनी हुकूमत की जानिब से चोरी और जासूसी के इक़दामात अमेरिका के मुस्तक़बिल के लिए सबसे बड़ा तवील मुद्दती खतरा हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, चीन अमेरिका की आलमी वबा पर तहकीक को सबूताज करने की भी कोशिशें कर रहा है। चीन की पूरी रियासत इस कोशिश में है कि किसी भी तरह दुनिया की वाहिद सुपर पावर बन जाए। अमेरिकी खुफिया इदारे ने चीन के खिलाफ एक नया इल्ज़ाम लगाते हुए इंकशाफ किया, हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अमेरिकी खुफिया इदारे अब हर 10 घंटे में चीन से मुंसलिक एक नया काउंटर इंटेलिजेंस केस खोल रहा है। मुल्क भर में फिलवक्त जारी 5000 ऐसे केसेस से तकरीबन निस्फ का ताल्लुक चीन से है। उन्होंने कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग फॉक्स हिंट नामी एक प्रोग्राम की सरबराही कर रहे हैं जो चीन से बाहर रहने वाले ऐसे चीनी शहरियों को हदफ बनाता है जिन्हें चीनी हुकूमत अपने लिए ख़तरा तस्वर करती हैं। अब देखना ये है कि चीन भारत की लड़ाई में अमेरिका का ऊंट किस करवट बैठेगा। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।